ہیلو چھوٹے خواب دیکھنے والوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پرندہ اپنی آواز کیسے کھو سکتا ہے؟ آج کی کہانی میں ہم ایسے ہی ایک پرندے سے ملیں گے۔ اگر آپ کو جادوئی کہانیاں پسند ہیں تو سبسکرائب بٹن پر ابھی کلک کریں تاکہ آپ ہر نئی کہانی سے محروم نہ رہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسی وادی میں جہاں ہر چیز کرسٹل کی طرح صاف تھی، ایک چھوٹا سا پرندہ رہتا تھا۔ اس کا نام تھا سرور۔ سرور کے پاس دنیا کی سب سے میٹھی آواز تھی، لیکن ایک دن اس کی آواز غائب ہو گئی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہو کیوں؟ تو سنو۔ دور دور تک پھیلی ہوئی خاموش وادی میں ایک بلند و بالا پہاڑ تھا۔ یہ کوئی عام پہاڑ نہیں تھا، یہ پورے کا پورا شیشے کا بنا ہوا تھا۔ جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتیں تو وہ ہر طرف ہزاروں رنگ بکھیر دیتی۔ اسی وادی میں ایک چھوٹا سا پرندہ رہتا تھا جس کا نام سرور تھا۔ سرور کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ جب وہ گاتا تو درخت اپنے پتوں سے تالیاں بجاتے اور پہاڑ سے چھن چھن کی آواز آتی۔ لیکن سرور کو ایک عجیب عادت تھی، وہ ہمیشہ دوسرے پرندوں کی نقل اتارتا۔ اگر کوئل میٹھی بولتی تو سرور اسی کی طرح بولنے کی کوشش کرتا، اگر طوطا تیز بولتا تو سرور بھی تیز بولتا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ دوسروں کی آوازیں اس سے بہتر ہیں۔ ایک دن سرور نے شیشے کے پہاڑ کی چوٹی پر ایک جگمگاتا ہوا پتھر دیکھا۔ یہ سچائی کا کرسٹل تھا۔ ایک عقاب نے اسے بتایا تھا کہ جو بھی اس کرسٹل کو چھوئے گا اس کی سب سے بڑی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سرور نے سوچا، میری سب سے بڑی کمزوری میری اپنی آواز ہے، مجھے دوسروں جیسی آواز چاہیے۔ وہ تیزی سے پہاڑ کی طرف اڑا۔ جیسے ہی اس نے کرسٹل کو چھوا، ایک تیز روشنی چمکی اور پھر کچھ عجیب ہوا۔ چی چی! سرور نے اپنی معمول کی میٹھی آواز میں گانا گانا چاہا، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکلی۔ وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس کی اپنی قیمتی آواز غائب ہو گئی تھی۔ سرور بہت رویا۔ وہ درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ اتنے میں وہی بوڑھا عقاب وہاں سے گزرا۔ تم کیوں رو رہے ہو چھوٹے پرندے؟ عقاب نے اسے پوچھا۔ سرور نے اپنے پروں سے اشارے کر کے سارا واقعہ بتایا۔ عقاب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، سچائی کے کرسٹل نے تمہاری کمزوری نہیں بلکہ تمہاری حقیقی طاقت کو چھین لیا ہے۔ تمہاری کمزوری تو دوسروں کی نقل کرنا تھا اور تمہاری طاقت اپنی منفرد آواز تھی۔ اب تمہیں اپنی آواز واپس لینی ہوگی، عقاب نے اس سے کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ تمہیں دلی محبت سے گانا گانا ہوگا، چاہے اس میں آواز نکلے یا نہ نکلے۔ اگلے کئی دنوں تک سرور خاموشی سے اپنے دل میں گاتا رہا۔ وہ اپنے دوستوں کی مدد کے لیے آتا، ان کے ساتھ کھیلتا اور خاموشی سے محبت بانٹتا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دوستی اور محبت آواز سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ پھر ایک صبح جب سرور اپنے دل میں گا رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے گلے میں ایک عجیب سی گدگدی ہو رہی ہے۔ اس نے آواز نکالنے کی کوشش کی۔ چوں چوں! اس کی میٹھی سی آواز واپس آ گئی۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور میٹھی تھی۔ اب سرور سمجھ گیا تھا، ہر ایک کی اپنی ایک انوکھی خوبی ہوتی ہے، دوسروں کی نقل کرنے سے ہم اپنی پہچان کھو دیتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے سرور نے کبھی کسی کی نقل نہیں کی۔ وہ اپنی انوکھی خوبصورت آواز میں گاتا اور پوری وادی اس کی موسیقی سے گونج اٹھتی۔ تو میرے پیارے سننے والوں، کیا آپ نے بھی کبھی کسی کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے؟ یاد رکھیں، آپ جیسے ہیں بالکل ویسے ہی خاص اور خوبصورت ہیں۔ اور اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری اگلی جادوئی کہانیوں سے محروم نہ رہیں۔ اپنی اگلی کہانی تک بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔